السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے کو ہندو پکا کر کھا گئے۔ حضرت لال سہواج قلندر کا واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم ایک ایسے اللہ والے کا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ سن کر تنگ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہندوؤں نے ذبح کر کے کھا لیا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حد درجہ عشق الفت رکھتے تھے، اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدر کے قریب ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ سیرن شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم اور بددماغ راجہ کی ظالمانہ داستان جد عام تھی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظلمانہ ادامہ سے سخت بیزار تھے، چنانچہ اس کی ظلمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم اور ستم سے سخت پریشان تھے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی خود میں کوئی ایک فرد کی بھی اس کی ظلمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا، لیکن جو اس کے کار ہاس لوگ تھے جن پر اس کی عنایت ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اس سے خوش تھے۔ انہی ایام میں راجہ کو بتایا گیا کہ ایک مجوس شخص ہے جو حضرت لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے، اس کو ساری دنیا میں لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مستانہ وار نعرے لگاتا رہتا ہے۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مزدور کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ مزدور شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حضرت لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے اور ایک مجنون شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر رحمۃ اللہ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جو لال سہواج قلندر کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ اس مجنون اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائی ہے۔ یہ کہہ کر اس مزدور نے ایک بار پھر دیوانہ بار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مزدور کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لال سہواج قلندر کا نعرہ مت لگایا کر۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ بار حضرت لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مجنون کی اس حرکت پر راجہ کی بددماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس مجنون کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وصیت تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی ویسی درندے تھے، ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا۔ ادھر لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ دیوانگی سے دھمال ڈال رہے تھے، اور دھمال ڈالتے ہوئے اکثر وہ سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے تھے، اور جناب سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں بھی ہوتے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے ہی حضرت لال سہواج قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دھمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مرید حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا، اے سکندر بودلہ، اے سکندر بودلہ،
दूसरी तरफ गोश्त खाने वालों पर एक अजीबोगरीब वारदात गुजर गई। जो पटरियां वो खा चुके थे वो उनके मेदों से, और जो खा रहे थे वो उनके हाथों से और मुंह से निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास जिबा होना शुरू हो गए। उसके अलावा जो बोटियों और देग में पक रही थीं, वो भी निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गईं। जब सब भट्टियां हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गईं, तो उन भट्टियों ने एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली, और वह सूरत थी जनाबे हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट को बुलवाया और उसको दिखाया कि तुमने मेरे मुरीद को कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर देखो यह खड़ा है। सिकंदर बोदला बहार राजा चौपट यह देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर उसने माजरत करना गवारा न किया। जिन जालिमों की बदवक्त नजदीक आ जाती है तो वो अपनी बदअमालिया पर नादाम नहीं हुआ करते। यही जालिमों का हमेशा से दस्तूर रहा है कि वह जाहिरी निशानियों को देखकर भी अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करते, बल्कि और भी मगरूर हो जाते हैं। ये कुछ राजा चौपट के साथ भी हुआ। राजा चौपट ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने इस मजू को इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में एक खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और अपने बालों को संवारा करती है। उसके बिल्कुल सामने यह नूब रहता था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करवा दिया। राजा चौपट ने गुरूर में आकर हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह पर यह झूठ बांधा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट से कहा कि तुमको इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, मगर राजा चौपट आप रहमतुल्लाह अलैह को उल्टी धमकियां देकर अपने महल चला गया। महल में जाने से पहले उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद पर भी बेजा इल्जामात लगाए। उसके चले जाने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा उलट दिया। देखने में तो यह कोई बात नहीं थी और ना ही आपके पास बैठे हुए अकीदत बंदों ने यह महसूस किया, मगर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि राजा चौपट का किला उलट गया है और उस समय उस बददिमाग राजा के उस किले का नामो निशान भी मिट चुका था। प्यारे दोस्तों, जो लोग देख चुके हैं वह बतलाते हैं कि आज भी वहाँ निशानियां मौजूद हैं और गाहे बगाहे वहाँ से मुख्तलिफ चीजें बरामद होती रहती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे में उस राजा को उसके हरियों समेत जिंदा जमीन में दफन करवा दिया और उसकी जुर्माना कार्रवाइयों भी बंद हो गईं। फिर महज उसकी दास्तानें ही बाकी रह गईं और आवाम ने कदर सुख का सांस लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।